امتحان شروع ہو گیا. انہوں نے کہا امتحان. اب جناب وہ آ کے ایک انگیٹھی میں بڑے شاہی طرز پہ وہ سجائی گئی, اس میں انگارے رکھے گئے, ایک میں وہ ہیرے اور جواہرات اور لال رکھے گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا گیا کہ جی اس کو چھوڑ دو. یہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے بچہ دوڑتا ہے نا کھیلنے کے لیے, بھی کھلونا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھی اگر اس نے آگ اٹھا لی پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا تو حضرت چل پڑے. وہ اپنا پاؤں سے گھستے گھسٹتے جا رہے ہیں, فرعون کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ موسیٰ کو ادھر پھیر دو ورنہ دراز کھل جائے گا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا, نبی تو پھر بچپن سے نبی ہوتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہ ہیرے جواہر کی طرف جا رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے تھوڑا سا رخ موڑ دیا, تو انہوں نے جا کے پھر انگارے کو پکڑا, وہ زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے زبان پہ لکنت تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زبان پہ عقدہ جو پڑ گیا تھا وہ وجہ تھی. تو اب جناب امرات فرعون نے کہا کہ دیکھ لیا اس کو پتا ہے فرعون کو نے جیسے انگارہ لے کے اپنی زبان جلا دی ہے. تو نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک تھی, اچھا ہوا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو یہ ذہانت جو تھی یہ بھی امرات فرعون. اب موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی. اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, کہ آج کابینہ جو ہے نا فرعون کی وہ اس بار پہ غور کر رہی ہے کہ تمہیں اس قتل میں قتل کر دیا جائے. میری تمہیں نصیحت ہے کہ فخرج, اس ملک سے نکل. اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب 3 کپڑوں میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, کہاں جاؤ گے؟ تو چلتے 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 قصہ ہے مختصر کہ آپ جناب ماء مدین ایک جگہ ہے جہاں کنواں تھا جس کو مدین کے نام سے پکارا جاتا تھا. یہ خلیج عقبہ جو آج کل مشہور ہے نا اسی علاقے, وہاں ابھی تک وہ دونوں کنویں موجود ہیں علامتاً. اکثر مفسرین اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ خلیج عقبہ کے علاقے میں. تو اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, دیکھا کہ کنویں پر بہت بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے اور لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. پرانے دور میں تو یہی رواج ہوتا تھا نا جی, کنویں ہوتے تھے بڑے بڑے, تو بڑے بڑے ڈول نکال کے اور آگے جو تھے وہ کھالے بنے ہوئے ہوتے تھے, وہ کھالے بھر دیے جاتے تھے اور مال پانی پیتے تھے. اور جو کم ہو گیا 2 ڈول اور کھینچ کے ڈال دیے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مویشیوں کو اور بکریوں کو اور ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 لڑکیاں جو ہیں دور کھڑی ہیں اور صرف کھڑی نہیں بلکہ اپنے ریوڑ کو روکتی ہیں. جب کوئی بکری بھاگتی ہے پانی کی طرف, جانور تو پانی کی طرف دوڑے گا, تو وہ ان کو روک رہی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوا, بھئی آخر ان کی بھی تو بکریاں ہیں, وہ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری دنیا تو پلا رہی ہے پانی. اچھا, اور بکریاں جب بیچاری پانی کے لیے دوڑتی ہیں پیاسی ہیں تو ان کو الٹا روک بھی دیتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر آئے, آگے بڑھے اور آ کے پوچھا کہ قال ما خطبکما, کہا کیا تمہاری کیا مشکل؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. انہوں نے کہا کہ اے مسافر اجنبی, ہم اپنے بکریوں کو, ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں, یہ قوت والے لوگ ہیں, اور ہم 2 بہنیں ہیں, کمزور عورتیں ہیں, ہم ان سے کوئی لڑ تو نہیں سکتی. اچھا, اور جب یہ جاتے ہیں تو پھر وہ مورخین نے لکھا ہے اور سابقہ کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بدبخت یہ کرتے کہ بڑے پتھر کی ایک چٹان کا ڈھکنا بنا ہوا تھا, وہ کنواں بھی بند کر کے چلے جاتے, تو جو پانی بچتا ہے کھالے میں ہم تو وہی پلاتے, کیونکہ نہ تو ہم وہ ڈھکنا اٹھانے کے قابل ہیں اور نہ جناب ہم ان سے لڑنے کے قابل ہیں. اب فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھی پھر یہ لڑکیاں بیچاری کیوں کام کر رہی؟ یعنی اس وقت بھی لڑکیوں کا اس قسم کے کام کرنا جو ہے ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی, ایک عجیب تصور تھا کہ لڑکیاں کیوں باہر نکلیں, یہ کیوں مردوں والے کام کریں, بکریاں چرانا, باہر جانا, یہ کام کرنا یہ مردوں کا کام ہے, یہ لڑکیوں کا کام تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران دیکھا تو فوراً بتلا دیا کہ ہمارے چرانے کی وجہ یہ ہے کہ بابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ ہے اور بوڑھا ہے. صاف بات ہو گئی کہ بھائی ہے, بھائی ہوتا تو وہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک. اب مفسرین نے یہاں 2 واقعے لکھے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ پانی پلا کے چلے گئے اور وہ ڈھکنا بھی رکھ دیا, بند کر دیا, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 2 کنویں, ایک کنواں بند رہتا تھا, ایک کنویں سے پانی پلاتے تھے. جب اس کنویں کا پانی کم نیچے ہو جاتا تھا تو پھر دوسرے کنویں سے شروع کر دیتے تھے, جب اس کا پانی پھر اوپر آ جاتا 2-3 دن میں.
تو دوسرے کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ ڈھکنا اتنا بھاری پتھر کا تھا کہ 10 آدمی اس زمانے میں اٹھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے پھینکا. 2 دن ڈول رہے آیا وہاں پلاؤ پانی. اور سب بچیوں نے آ کے اپنا پانی پلایا اور جلدی سے بکریوں کو لے کے گھر چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور کہا میرا مولا اب میں تو ہر حال میں تیرا ہی محتاج ہوں. مسافر، پیاس، بھوک، ٹھکانا نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں کہ نہیں نکلا ہوں. یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء. ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس اور پھر پیاس، بھوک، ٹھکانا نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں کہ نہیں نکلا ہوں. یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء. ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس اور ادب سے چل رہی ہے، حیا سے چل رہی ہے. قرآن کہتے ہیں تمشی علی استحیاء، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ما کانت ولاجتن، وہ ایسی عورت نہیں تھی، ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو مجلسوں میں سینہ تان کے نکلتی پھر رہی ہو، جو جا کے جناب کلبوں کی اور پبوں کی زینت بنتی پھر رہی ہو. نہیں ہو تو جناب حضرت شعیب کی بیٹی ہے، حیا کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی. اور مقام تو یہی ہے عورت. اور جب آئی اور فوراً آگے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. اور یہ بھی اس عورت کی، اس بچی کی، اس لڑکی کا کمال عقل ہے. دیکھیں کہ عورت کتنا ذہین ہے. لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا، تاکہ وہ ڈریں جی مجھے کیوں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں میں تو پہلے فرعون کے ملک سے بھاگا ہوا ہوں اور یہ مجھے بلا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی ان کے ساتھ آدمی نہ ہوں. تو فوراً بتا دیا کہ نہیں، آپ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے، آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو اور جانوروں کو پانی پلایا ہے، وہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آپ، اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ خوف نہ. اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ راضی ہوئے کہ شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ کھولا، کہ آخر میں نے بھی تو کہیں رہنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اٹھے، اور یہ ہے مقام پیغمبر اور یہ ہے حیائے عورت. بس بات یہی ہے کہ خدا ہماری بیٹیوں کو بات سمجھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے زینت اور عزت اسی آزادی کو سمجھ لیا ہے کہ وہ بازار میں تھرکتی پھرے، وہ بیچ کے کنارے پہ بیٹھ کے سن باندھ لے اور دنیا اس کے جسم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکا کرے. اس کو اگر وہ عزت سمجھتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہوسناک آنکھوں کا نظارہ بنائے. یہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی سے، اس بچی سے کہ بات سنو، میرے آگے نہ چلو، آگے تو میں چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلو. اب اگر اس مقام پر ایک آدمی کو دماغ میں دیکھو نا جی، اگر آپ سرخ اینک پہن لیں تو سارا ملک سرخ نظر آئے گا. اس کے دماغ میں یہ دیکھو جی، اچھا دیکھو نا ان کے ہاں آزادی نہیں تھی نا عورت کی، لڑی دل پر، عورت کو تو آگے ہونا چاہیے. یہ تو پھر مقصد ہے کہ یہ دیکھا مسلمان عورت کو پیچھے کر دیا نا. اب یہ سوچ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی ہے، شباب ہے، اکیلی ہے، اور میرے آگے جا رہی ہو، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی اڑ سکتا ہے، اس کے بالوں پہ میری نظر بھی پڑ سکتی ہے، تو اور نہ بھی پڑے چلو، ہوا نہ بھی لگے تو بدن تو دیکھتا چلوں نا. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نہ، یہ زیبا نہیں ہے، اور میں آگے چلوں گا، اور جہاں راستہ بدلنا ہو مجھے بتا دو کہ دائیں یا بائیں، میں پھرتا جاؤں. تو یہ ان کی عزت و عفت کا خیال ہے، مقام ہے انبیاء. اچھا، اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں کو اتنا عزت دیتے ہیں، وہ کسی کے پیچھے اس کو رہنے ہی نہیں دیتے. نبی آتے ہی آگے رہنے دیتے. نبی تو امام ہوتا ہے نا امت کا، وہ پیچھے کیسے رہے؟ اسی لیے تو ہے نا، بعض روایات تو ضعیفہ ہیں، اللہ عالم، یعنی کسی صحیح حدیث مبارک میں تو نہیں پڑا
باہر صورت ضعیف روایات میں، لیکن فضائل میں تو ضعیف روایات بھی علماء نقل فرما دیتے ہیں کہ جب بی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا بی صاحبہ نے ایسا کیا کہ بھئی جیسے رواج تھا، ایک ہی تو اونٹنی تھی نا، خاوند کو بٹھا دیا، خود پیچھے بچے کو لے کے بیٹھ گئی، اب اونٹنی کو چلائیں تو چلے نہیں۔ اب خاوند سے کہا کہ اونٹنی نہیں چلتی، شاید مکے کے شہر سے ڈر گئی، ایسا کرو آگے بہار پکڑ کے، اور جب وہ ان کا خاوند اتر جائے اونٹنی چل پڑے، کیونکہ محمد عربی کیسے پیچھے رہیں، وہ تو پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ تو ان کو بچپن میں بھی کسی کے پیچھے نہیں رکھتے۔ ہاں کسی کو عزت دینے کے لیے خود پیچھے آ جائیں تو الگ بات، جیسے کہ حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے خود پیچھے آ گئے، تو یہ تو ان کو عزت دینے والی بات، لیکن پھر بھی ابو بکر نہیں ٹھہرا، حضور کہتے رہے اللہ رسلک اللہ رسلک اللہ رسلک، ابو بکر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، واپس آ گئے، حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی حضور نے پوچھا کہ ابو بکر ماذا بکا، میں نے تمہیں کہا کہ کھڑے رہو مصلی پہ، اس نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے، یہ وہ بات ہے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے بھی اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور چلتے 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 حضرت شعیب کے پاس آ گئے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب سے مراد وہی شعیب پیغمبر ہیں جو قوم مدین کی طرف بھیجے گئے، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہ، وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اور انسان ہیں، شخص ہیں، ان کا نام بھی شعیب۔ اب جب آگے انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مت گھبراؤ، تمہیں اللہ نے اس ظالم کے علاقے سے نکال دیا ہے، نجوت، اب بچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم مت ڈرو۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ عورتوں کا کمال ہے، یہ عورتوں کا فہم و ذکا ہے کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گئی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی عزت والا عظمت والا انسان۔ اس نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان دیکھیں، ہم دو بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، ہمیں لوگ بکریوں کو پانی بھی نہیں پلانے دیتے، تو اب ہم کب تک ایسے حالت میں زندگی گزاریں گے؟ یہ نوجوان بڑا شریف آدمی ہے، اور اس میں دونوں صفتیں ہیں کہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی مضبوط بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ تو اس پر بعض مفسرین نے روایات میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے؟ تم ایک لڑکی ہو کہ کیسی بات کہتے؟ آج کل کا معاملہ ہوتا اور آج کل کی مادر پدر آزادی ہوتی تو یہ سوال ہی نہ کرتے ماں باپ، وہ تو کہتے کہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نو پرابلم۔ یہ تو بہرحال کٹھے جب لڑکا لڑکی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ تو آدمی کٹھا جی رہتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک ہوٹل میں ہانگ کانگ میں تھا، تو جلسے سے ہوتے رہے، اصل میں پھر وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ صبح کو درس، پھر ظہر کے بعد جلسہ، اور مغرب کے بعد جلسہ، اور عشاء کے بعد، تو بہت ہی میں تھکا ہوا آیا، بے انتہا تھکا ہوا تھا۔ تو وہاں جب ہم آئے تو وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ملازمین لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے روم وغیرہ کو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، تو وہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی مجھے تو زبان نہیں آتی، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو کبھی پرائمری اسکول میں بھی نہیں گئے، تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کے ہاں سونا بات کا یا کوئی مساج وغیرہ کا سسٹم ہے؟ تو اچھا ہے کہ آدمی سونا بات لے لے، تھکان اتر جائے گی۔ تو اس لڑکی نے فوراً کہا کہ ہاں یہاں تو بڑی بڑی اچھی مساجر ہیں اور لڑکیاں ہیں، اور آپ نے کس قسم کا مساج کرانا ہے؟ اور یہ تو بڑا کئی قسم کے مساج ہوتے ہیں، مساج کی بھی قسم، ایک مساج ہوتا ہے ڈیپ ٹیشو، ایک ہوتا ہے ویری ویری ڈیپ ٹیشو۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو پھر بگ ایشو ہو جائے گا، میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے بابا۔ میں نے کہا تم طالب کسی کو بھیجو، مولوی صاحب کو، میں نے کہا جو ہمارے ساتھ تھے، میں نے کہا یار آپ نے طالبوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، وہ کیا ہے تھوڑا سا تیزی لگانا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ جو ان کے جو ہے نا مساج، یہ ہمیں نہیں والا کھائیں گے۔
تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ جہاں یہ عالم ہو کہ فخر سے کہا جائے کہ آپ کے لیے تو لڑکیاں یہاں موجود ہیں مساج کرنے والی، یعنی اس کو فخر سمجھا جائے اور ہوٹل کا اعزاز سمجھا جائے کہ یہ ہوٹل کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، یہ 5 اسٹار ہے، 6 اسٹار ہے، 7 اسٹار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ وہی دور ہے جو حضور نے فرمایا تھا، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، قاد ان یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ جب برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی۔ یہ وہی آج یعنی آپ یقین فرمائیں کہ ایک عورت کو صحیح معنی میں برقع پہنا دیں تو جو بھی ساتھ گزرے گا نا، آج کل نیا نوجوان ہمارے جو بچے آج کل کالج شالج میں پڑھتے ہیں نا، کاؤ بوائے قسم کے، جب دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے کہ عورت ہے؟ وہ برقع ہو نا، وہ گول ٹوپی والا، وہ سمجھیں گے یہ تو ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے، یہ برقع ہے۔ کیوں عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، دکھانے کے لیے تو ہے، لوگوں کو دکھائے، لوگ انجوائے کریں۔ جب سوچ اس طرح بگڑ جائے تو پھر اب حضور کی حدیث کو سمجھیں کہ قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروف۔ ابھی آپ ایک مرد کو بھیجیں، داڑھی ہو اور پنڈلی پر اس کے جناب کرتا ہو، قمیض ہو، یعنی اور اس کے مسواک بھی جیب میں کھڑا ہو، اور جناب وہ داڑھی مبارک بھی بڑی ہو اور بال بھی اور پگڑی، لوگ دو دیکھیں گے یہ کارٹون ہے، اور جناب پن اسٹرائپ سوٹ ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، سبحان اللہ، کہیں گے یار کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا۔ ہم جیسے لوگ تو ان کو جاہل لگتے ہیں نا، ملا یار چھوڑو۔ آج کی اخبار آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن ہم مولویوں کو مرد ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا، متن بھی، حاشیہ بھی اور اس کے لوازمات بھی پڑھی تو آپ نے بھی ہوگی کہ ایک ملک میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا نام احمد ہو، محمد ہو، اکاؤنٹ نہ کھولو، یہ نام خطرناک ہے۔ اب ذہن میں کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ احمد محمد، انا محمد و انا احمد و انا الماہی، یعنی اندازہ کرو۔ اور مسلمان پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھی ہے، پڑھ کے گزر گئے، کسی کو کھٹکا ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخبار، سرخی میں آپ کی نظر ہی نہیں ہوگی، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ کتنی دور کی بات دشمن کہہ رہا ہے کہ اب یہ نام خطرہ ہے، لہذا اس نام سے بچو۔ ان کا اکاؤنٹ بھی نہ کھولا جائے بینک میں، اگر کیسے نام کا ہے تو حقیقت کرو کہ اکاؤنٹ ہے۔ ان کو پتا ہے یار، یا 2 آدمی کیا کر لو گے، کیا حیثیت کیا ہے 2 آدمیوں کی۔ بات یہ ہے کہ اس نام سے نفرت دلانی ہے، جس نام کو لیتے ہوئے جب تک ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں ہمیں تسکین نہیں ملتی۔ بات صرف یہ ہے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ 4 مولوی ہے، 4 آدمی جن بیچاروں کو رات کو روٹی نہیں ملتی، ہمارا کیا بگاڑ ہے، ان کے پلے میں ہے کیا، یہ کس کھیت کی مولی ہے کہ یہ تو ایک تماشا ہوتا ہے دکھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ۔ یہ تو ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی۔ اچھا ادھر ہمارے مولوی ہیں، وہ بھی جناب لنگر کس کے آ جاتے ہیں، ہاں مٹا دیں گے، کیا مٹا دو گے بھائی، تم تو بپسی نہیں بنا سکتے، مٹا کیا دو گے؟ پاگل بنائے ہوئے مولوی نے جوش دیا، ہاں کیا سکتا۔ ایک بس میں جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں مارا تھا وہی لوگ ہیں۔ ہمارے ان لوگوں نے دماغ بچوں کے ان کو غلط ایکسپلائٹ کر کے ایسا خراب کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ پورے عالم میں ہم رسوائی کا ذریعہ بن گئے۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں۔ سرکار دو جہاں نے 13 سال تک صحابہ نے مار برداشت کی ہے کفار قریش کی، ایک تھپڑ بھی جواب میں نہیں مارا، تو ہمیں سبق کیا ملا؟ کیوں نہیں حضور پاک نے جہاد کیا؟ اس وقت دعا مانگتے، بدر میں جبریل اتر سکتا ہے، مکے میں نہیں اتر سکتا تھا، راستہ بھول جاتا نہیں۔ اگر بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں اور حضور دعا مانگتے کہ مکے میں ایک فرشتہ ہے، سارے ابو جہل کمپنی کو پکڑ کے اٹھا کے پھینکتا، ان کا وجود ہی نہ ملتا۔ لیکن 13 سال مار برداشت کی، اور جہاد کب کیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب مظلوم بن کے ہجرت کر کے مدینے گئے، جب طاقت بنی پھر اللہ کے پیغمبر آئے، سلو کرنی پڑی، واپس جانا پڑا، چلے گئے، فتح مکہ پہ جب آئے تو ایک قوت بن کے آئے۔ تو اگر آپ کو اللہ قوت دے، اسلام کو قوت دے، مسلمانوں کو قوت دے، آپ کو علم دے، آپ کو ٹیکنالوجی دے، پہلے آپ اپنی وہ قوت پیدا کریں۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی جا کے لڑ پڑے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ تو نعوذ باللہ الٹا فساد فی الارض کے ذمہ دار بن جاؤ، الٹا ہمارے ذمہ الزامات کی ایک بلا وجہ لسٹ لگ جائے۔ تو بہرحال جناب اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا کہ یہ اس نے 2 صفتیں، القوی الامین، یہاں سے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر ہم قرآن کو سمجھتے نا اور ملازم رکھتے وقت 2 چیزوں کا خیال رکھتے، ایک تو القوی کے کام پر اس کو قوت بھی ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت والا بھی ہو. اب یہ تھا نا وہ ہمارے ہاں ایک منسٹر بنایا تھا، انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو ٹی بی پیشنٹ. میں نے بعد میں پوچھا ان کے یار